إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے اسلام کا جو تصور طہارت ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ طہارت کی دو قسمیں، ایک کو ہم کہتے ہیں طہارت صغریٰ، چھوٹی طہارت، اور دوسری کو ہم کہتے ہیں طہارت کبریٰ، بڑی طہارت۔ جب ہم طہارت صغریٰ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہوتا ہے وضو، اس کے احکام و مسائل، اور جب تقریروں میں، درسوں میں یا کتابوں میں طہارت کبریٰ کا لفظ آتا ہے، بڑی طہارت کا لفظ آتا ہے، تو اس سے مراد یہ غسل کے مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ وضو کے بارے میں لے لیں کہ وضو اسلام کے آغاز میں ہر نماز کے لیے فرض تھا۔ پہلے یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں غزوہ خندق کے دن، غزوہ احزاب، غزوہ خندق جس دن ہوا ہے، اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رخصت عطا کر دی کہ مسلمان جب تک بے وضو نہ ہو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے تھا کہ آپ نے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آسانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آ گئی کہ جب تک آپ بے وضو نہ ہوں آپ ایک وضو کے ساتھ مختلف نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں جہاں پر وضو کرنا فرض ہے، اور بعض عبادات ایسی ہیں جہاں پہ بہتر ہے کہ آپ وضو کریں، نہ بھی کریں تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ دو عبادات جو وضو کے بغیر نامکمل ہے، اول ترین نماز ہے۔ وضو اگر فرض ہو گیا ہے، دیکھیں غسل کی بات نہیں ہے، اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل تو کرنا پڑے گا، بات ہو رہی ہے وضو کی۔ اگر کسی انسان کا وضو نہیں ہے، کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے انسان نے نماز پڑھنی ہے، نفل یا فرض، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، نماز کسوف ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو، اگر بے وضو ہے تو اس کے لیے وضو کرنا لازمی ہے۔ اور دوسری چیز، جہاں وضو کرنا انسان کے لیے فرض ہے، جب انسان طواف کرتا ہے، طواف کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، صفا مروہ کی سعی ہو،
دیگر چیزیں ہوں ان کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ یہ طواف ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف سے پہلے وضو فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ طواف اور نماز کے احکام و مسائل ایک طرح کے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، احل اللہ فیہ الکلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر نماز میں گفتگو کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر دوران طواف آپ گفتگو کر لیتے ہیں تو آپ کا طواف جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر آپ نے ضرورت کی بات بھی نہیں کرنی، سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا جو فتویٰ ہے کہ نماز اور طواف ایک ہی طرح ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں گفتگو کرنا منع کر دیا ہے اور طواف کے اندر اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے نماز اور طواف دونوں کے لیے وضو کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوتی۔ اب کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے وضو کرنا لازمی ہے، لازمی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ان معاملات کے لیے افضل ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس سہولت ہے، آپ کی طبیعت بھی بالکل حشاش بشاش ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وضو کریں۔ کیوں؟ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، وضو کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ پہلے وہ کام دیکھ لیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب اور افضل ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وضو کریں، یہ آپ کے لیے افضل ہے۔ واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے وضو کریں، لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ وضو کریں۔ اب حفظ کے بچے ہیں، وہ پورا دن تو وضو میں نہیں رہ سکتے، ہر وقت وضو میں نہیں رہ سکتے۔ اگر استاد ہے وہ ہر وقت وضو میں نہیں رہ سکتا، اگر ہم انہیں وضو کا پابند کر دیں گے ساری کلاس خراب اور دھرم بھرم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں بطور مدرس میرا بھی ایک تجربہ ہے کہ جس دن طبیعت میں ذرا سی نرمی دکھائی جائے اس دن ہر ایک کو بیت الخلاء یاد آ جاتا ہے۔ جس دن ذرا ہنس کے مسکرا کے باتیں کر لی جائے، ہر 3 منٹ کے بعد لڑکا کھڑا ہوتا ہے، انگلی ایسے کرتا ہے میں نے جی باہر جانا ہے۔ اور جس دن یہ کہا جائے کہ کوئی کلاس سے باہر نہیں جائے گا، نہ کسی کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، نہ کسی کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کو وضو یاد آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ امور تعلیم میں خلل پیدا کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کاموں کے لیے وضو کو فرض قرار نہیں دیا۔ لیکن پھر میں کہوں گا چھوڑنا نہیں چاہیے، مدرس ہے، استاد ہے حفظ کا، یا بچے جو پڑھتے ہیں، ناظرہ ہو، حفظ ہو، انہیں اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ جیسے بھی ہیں جب وہ کلاس کے اندر آئیں سارے باوضو ہو کر آئیں، باوضو ہو کر آئیں تاکہ وضو کا ثواب بھی ملے، عبادت بھی مل جائے، اور ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے ذکر الہی سے پہلے باوضو ہو جائے۔ جیسے رات کے اذکار کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وضو کے لفظ آتے ہیں، جو بندہ رات کو وضو کرتا ہے اور ذکر الہی کرتے ہوئے سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اٹیچ اللہ کر دیتے ہیں۔ وہ بستر پر اس کے ساتھ وہ فرشتہ بھی سوتا ہے، جب وہ بندہ کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہ اللہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ وہ بے دھیانی میں کروٹ پلٹتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ وضو کرنے کی فضیلت اور مقام ہے کہ رات کو ذکر الہی کر کے سونا ہے، ویسے ذکر الہی کرنا ہے، آپ وضو کریں، آپ کے لیے افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر الہی میں کوتاہی نہ کرے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت باوضو نہیں رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، صحابہ نے وضو کا پانی پیش کیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ابھی میرا نماز پڑھنے کا ارادہ کوئی نہیں، میں بعد میں وضو کر لوں گا۔ اس لیے یہ دوسری چیز ہے ذکر الہی، افضل یہی ہے کہ آپ وضو کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز اذان دینے سے پہلے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی بنتا ہے۔ دیکھیں جو مستحب کا لفظ بول رہا ہوں یہاں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں، فقہاء نے جو یہ تقسیم کی ہے یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ حرام ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے
کہ آپ میں ان چیزوں کا سہارا لے کر کام ہی کرنا چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی سے کسی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم سے فرض نہیں رہا, مستحب رہا, تم گناہگار نہیں ہوئے. یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں, اس کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وضو کرنا چھوڑ دیں, باوضو رہنا چھوڑ دیں. بھئی باوضو رہ دیں, یہ ایمان کی علامت ہے ہمیشہ باوضو رہنا. لا یحافظ علی الوضوء الا مومن. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ وضو کا پابند رہتا ہے نا, یہ اس کے مومن ہونے کی اور سچا ایماندار ہونے کی علامت ہے. اس لیے یہ چیز چھوڑنی نہیں, صرف بتانا مقصود ہے تاکہ ہم اگر غلطی سے کبھی رہ جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے, تیسری چیز اذان دینا ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا, جو اذان دینے کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے ہمیشہ باوضو ہو کے اذان دیں. یہ ایک دینی کام ہے. اس کام کے لیے انسان کو فطری طور پر, فکری طور پر, شعوری طور پر بھی تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں آئے اسپیکر آن کیا اور اذان دینا شروع کر دی. اس کا مقام ضرور ہوگا لیکن شعوری طور پر آنے کا اپنا مقام ہے. اگر کسی بندے نے دیکھا ہے مسجد میں کوئی نہیں ہے, سوئی پہ سوئی چڑھ گئی ہے, سیکنڈ پورے ہو گئے ہیں, باوضو نہیں ہے, تو ایسا بندہ اگر باوضو ہوئے بغیر, وضو کیے بغیر اذان دیتا, اس کی اذان میں کوئی حرج نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وضو رہ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی جو محدثین کا طریقہ کار تھا, جب شرعی علم حاصل کرنے جاتے تھے وہ وضو کر کے جاتے, وضو کے بغیر نہیں جایا کرتے تھے. بلکہ محدثین جو پڑھانے کے لیے جاتے تھے, دو طرح کے لوگ تھے نا, ایک تو طلباء تھے جو دین حاصل کرنے جاتے تھے, وہ بھی وضو کر کے جایا کرتے, لیکن جو اساتذہ اکرام ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ غسل کر کے جایا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث ارشاد فرمانے جاتے تو ہمیشہ روزانہ غسل کرتے, سردی ہو گرمی ہو, نیا لباس پہنتے, بالوں کو کنگھی کرتے, بڑی شاندار ٹوپی پہنتے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, ہضم نہیں نہ ہوتا جلدی, ایک مولوی کا ایسا گیٹ اپ ہو شاندار سا, تو لوگ فوراً جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ مولوی صاحب کے کپڑے کیوں اتنے اچھے ہیں, ان کی سواری کیوں اتنی اچھی ہے, ان کا لباس اتنا کیوں اچھا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے بھی سوال ہوا کیا بات ہے, آپ مولوی ہیں اور مولوی ہو کر اتنا شاندار گیٹ اپ. فرمایا کہ تکریماً حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی عزت ہے, میں اس وجہ سے سارے کام کرتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نیا لباس پہنتے, فاخرانہ لباس پہنتے, مہنگا لباس پہنتے, مہنگی سواریاں استعمال کرتے, مہنگے جوتے استعمال کرتے, روزانہ دیسی مرغی کا گوشت کھایا کرتے, جن کو دنیا زاہد کہتی ہے, صوفی کہتی ہے. صوفی کوئی نہیں تھے, زاہد کوئی نہیں تھے, درویش کوئی نہیں تھے, ایسے ہی لوگوں نے مشہور کیا ہے. ایک حسن بصری قلندر ہے, ایک چھوٹی قلندری رابعہ بصری ہے. حسن بصری قلندر نہیں تھے, درویش نہیں تھے, ایک مالدار آدمی تھے. ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ آپ کیسے عالم دین ہیں, اتنے مہنگے لباس, اتنے مہنگے کپڑے, اتنے مہنگے جوتے, ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ. فرمانے لگے اگر میں اس طرح نہیں پھروں گا تو لوگ مجھ سے دین کا علم بھی حاصل نہیں کریں گے. یہ محدثین کی عادت تھی, ان کا یہ شیوا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے, اور جب حدیث رسول پڑھانے کے لیے آتے تو طلباء وضو کیا کرتے اور علماء اکرام وہ کم از کم غسل کیا کرتے. ایسے ہی جہاں پر وضو کرنا مستحب ہے, وضو ہے پھر انسان وضو کر لے. انسان کا وضو ہے, فرض کرے کہ گھر سے آیا وضو کر کے آیا, اللہ نے توفیق دے دی, مسجد میں آیا پھر وضو کر لیا, یہ افضل ہے. دو وضو ہو جائیں پھر کیا ہے, نور علی نور ہوگا, ثواب تو مل جائے گا نا وضو کرنے کا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے, ہم بکری کا گوشت کھا کے وضو کر لیا کریں؟ فرمایا ان شئتا, اگر تم چاہو تو وضو کر لیا کرو. کسی نے پوچھا اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو وضو کر لینا چاہیے؟ فرمایا ہاں, پھر وضو ٹوٹتا ہے, پھر کرنا پڑے گا. اب یہ حدیث بڑی قابل غور ہے, اس پہ توجہ فرمائیں. جب بکری کے گوشت کے وضو کی باری آئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمایا نہیں یار تمہارا کون سا وضو ٹوٹا, نہ کرو. وضو کیا ہوا پوچھتا ہے نا کہ بکری کا گوشت کھا کے میں وضو کر لوں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے بھائی تمہارا تو وضو ہے, تمہیں وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہو تو وضو کر لو, چاہو تو وضو نہ کرو. یہ آپ علیہ السلام اختیار دے رہے ہیں, کس لیے کہ وضو ہو پھر وضو کرنا درست اور جائز ہے, یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ بھی افضل کام ہے. اور اگلا کام جہاں وضو کرنا مستحب ہے,
حالت جنابت میں، کھانے پینے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حالت جنابت میں ہوتے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھانا ہوتا، کچھ پینا ہوتا، تو آپ علیہ السلام پہلے وضو کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھایا پیا کرتے تھے۔ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے بے وضو ہے، ویسے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے وضو کر کے اس کے سلام کا جواب دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیت الخلاء سے باہر نکلے، ایک صحابی نے جواب دی، سلام کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے جواب نہ دیا۔ قریب ہی ایک دیوار تھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ علیہ السلام نے لاٹھی کے ساتھ اس دیوار کو تھوڑا سا مٹی کو کھرچا اور مٹی کے ساتھ تیمم فرمایا اس بندے کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ بندہ آیا دوبارہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام، پھر ساتھ ہی فرمانے لگے میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے وضو کرتا ہوں پھر تمہیں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بھی جائز ہے، افضل ہے۔ اور ایسی ہی اگر میاں بیوی نے آپس میں شب باشی کی ہے، جائز فطری تعلقات قائم کیے ہیں، دوبارہ پھر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے میاں بیوی کا، دوبارہ پھر شب باشی کرنا چاہتے ہیں، تو افضل ہے کہ درمیان میں وضو کر لیا جائے۔ غسل کرنا تو بے شک بعد میں کر لیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں تمام بیگمات ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر گئے، شب باشی فرمائی، غسل آخر میں کیا، لیکن کیا کیا کہ ایک کے پاس جاتے فارغ ہو کر دوسری کے پاس تشریف لے کے جاتے، وضو کر کے اگلی کے پاس جاتے۔ یہ مستحب اور افضل چیزیں ہیں۔ یہ میں کس لیے کہتا ہوں کہ مستحب کو بھی ترجیح دیں، اس کے اوپر بھی خیال کریں، جہاں مستحب امور ہے وہاں بھی ضرور وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمیں وضو کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ میں صرف 3 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور بہت ہی بہترین قسم کا وضو کرتا ہے، بہترین وضو سے مراد ہے مکمل وضو کرتا ہے، ہر عضو کو اچھے طریقے سے 3 دفعہ دھوتا ہے، جہاں مسح کرنا سر کا وہ تو ظاہری بات ہے نا، مسح کرنا ہے نا، 3 دفعہ دھوتا ہے، ملتا ہے، صابن لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، وضو سے پہلے جو ہے وہ مسواک کرتا ہے، دان صاف کرتا ہے۔ یہ من توضأ جو وضو کرے، فأحسن الوضوء، وضو بھرپور کرتا ہے، بہترین کرتا ہے، خرجت خطایاہ من جسدہ، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا جاتا اس کے گناہ ختم ہوتے جاتے۔ ہاتھوں سے گناہ کیا ہے، وضو سے ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ زبان سے کوئی گناہ کیا ہے، وہ جناب والا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وضو کیا ہے، وہ جو زبان کے گناہ معاف ہو گئے۔ سگریٹ نوشی فرمائی ہے تو جناب والا وہ ادھر دانت گندے ہوئے تھے وہ بھی گناہ ہی ہیں، ادھر مسوڑے گندے ہوئے تھے، کلی کی اللہ نے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیے۔ گندی چیزیں سونگی تھی کوئی، ناک صاف کیا ہے، جاڑا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی معاف فرما دیے۔ آنکھوں کے ساتھ گناہ کیے تھے، وضو کا پانی لگا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے، وضو اچھا کرتا ہے، خرجت خطایاہ من جسدہ، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ حتی تخرج من تحت اظفارہ، اگر گناہ اس کے پاؤں کے ناخن کے اندر بھی ہوتے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے وضو کو کرے، جہاں فرض ہے وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے، نماز میں تو کرنا ہی کرنا ہے اگر فرض ہو گیا، اگر فرض نہیں ہے پھر بھی کر لیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں وضو کرنے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اگر وہ بندہ وضو اور نماز کے دوران مر جاتا ہے، اللہ اس کو اختیار دیں گے جنت کے جس دروازے جانا چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور تیسری چیزیں بہت ساری ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر تیسری اور آخری چیز وضو کی فضیلت کی، اس کو ضرور اختیار کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات سویا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں بڑی پیاری شکل میں نظر آئے، اللہ نہیں نظر آئے، اللہ پیاری شکل میں نظر آئے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، اعلیٰ فرشتے ہیں، جو اللہ کے سب سے قریبی فرشتے ہیں، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ گفتگو، علمی گفتگو کر رہے ہیں فرشتے؟ اللہ کے قریبی فرشتے علم کی گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں علم کی باتیں کر رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا. آپ علیہ السلام فرماتے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا. حتی وجدت برد اناملہ فی صدری, میں میرے سینے پہ اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا, مجھے اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کی انگلیاں بھی ہیں, اللہ کے پورے بھی ہیں, انگلیوں کے پورے بھی ہیں, اللہ کا پاؤں مبارک بھی ہے, اللہ کا چہرہ مبارک بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بھی حق ہے, لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم صرف اتنا ہی کہیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں, کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا, اس لیے کہ جس اللہ نے بتایا اس کے ہاتھ ہیں, اسے نہیں بتایا کہ کیسے ہیں. ہم نہیں پوچھیں گے آ کر کہ قاری صاحب بتاؤ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, کس لیے نہیں پوچھیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب یہ حدیثیں سکھائی تھی, پڑھائی تھی, صحابہ نے آ کے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہاتھ کیسے. ہم صرف ایمان لے کر آئیں گے, اللہ کے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں جیسے اس کے شان کے لائق ہے, اللہ کے ہاتھ کے پورے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے. ہم انسان ہیں, ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جان سکتے, اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام فرماتے میں نے اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک, اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. فتجلت لی کل شیء, ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب بتائیے, اب ہم نے آپ کے لیے دنیا جہاں کے علوم روشن کر دیے ہیں, کھول دیے ہیں, اب بتائیے فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فی الکفارات, یا اللہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں یہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں, گناہ کیسے مٹتے ہیں. اس میں 3 چیزیں بتائیں. ایک چیز کیا بتائی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ, طبیعت نہیں مانتی پھر بھی مکمل وضو کرنا. کہ فرشتے اس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, کتنی اعلیٰ چیز ہے وضو کرنا, کہ بندہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد میں نکلتا ہے, ایک پاؤں اٹھاتا ہے اس کا ایک جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے, ایک پاؤں اٹھاتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے, اگلا پاؤں اٹھاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. فرشتے یہ باتیں کر رہے تھے, کن چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں, کفارات کون سی ہے؟ میں وضو کرنا, ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا, مکمل وضو کرنا, وضو نہیں کرنا, مکمل وضو کرنا ہے. کو 3 دفعہ دھونا ہے. سر کا مسا میں نے پہلے عرض کر دیا, وہ تو 1 دفعہ ہی ہے. ہاں اگر جرابیں موزے وضو کر کے پہنے ہوئے ہیں پھر اور بات ہے, سردی ہے آپ وہاں بھی مسا کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مکمل وضو میں نے پہلے عرض کیا, ہر عضو کو 3 دفعہ ہاتھ پہ پانی ڈال کے اچھی طرح ملنا, وقت لگتا ہے, پانی نہیں ضائع کرنا, صابن لگانا, اچھی طرح 30 سیکنڈ تک 20-25 سیکنڈ تک اس کو ملنا. آپ دیکھیں کتنے گندے گندے ذرات نکلیں گے, ہاتھ ہمارا صابن کالا ہو جائے گا, صابن ہمارے کالے ہو جائیں گے. اگر ہم سارے اس طرح کریں ہمیں گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے. فرمایا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسباغ الوضوء, طبیعت نہیں مانتی پھر بھی مکمل وضو کر رہا ہے. طبیعت کب نہیں مانتی؟ گرمی میں تو بندہ کہتا ہے 3 دفعہ 6 دفعہ دھو لے, وضو کرنے کی بجائے میں نہا لوں ہر نماز کے ساتھ. ٹونٹی کے نیچے سر ہی دے لیتے ہیں لوگ, مجبوری ہے کر سکتے ہیں. طبیعت کب ناگوار سمجھتی ہے؟ سردی کے اندر, سردی کے اندر ٹھنڈ بہت لگتی ہے, طبیعت ناگوار. ایک ہے طبیعت ناپسند کرے, مزاج ناپسند کرے, بیماری ہو پھر اور بات ہے. اگر بیمار ہے پھر تو تیمم بھی کر سکتا ہے, یا اگر بیمار نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اگر پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا, پھر بندہ تیمم کر سکتا ہے. کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے, مزاج بالکل ٹھیک ہے, ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن جب سردی لگتی ہے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے, ایک دفعے سے گزارا نہیں کرتا. سردی ہونے کے باوجود ٹھنڈا پانی بھی ہے پھر بھی 3 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے. یا دوسرے لفظوں نے مدینہ طیبہ میں, مکہ مکرمہ میں, وہاں تو پانی نکلتے ہی ہر وقت کھولتا ہے. مجھے 6 سال وہاں رہنے کا اتفاق ہوا ہے, ٹونٹی جب چلاتے تھے خصوصاً ظہر عصر کے مغرب کے وضو کے لیے, کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی نکلا کرتا تھا بس اوقات. ایسی گرمی بھی ہم نے وہاں دیکھی. یہ طبیعت ناگوار, وہاں 3 دفعہ دھونا. یا دوسری طبیعت ناگوار کیا؟ پانی ختم ہو گیا, گھر کے اندر جو ہے وہ پانی ختم ہو چکا ہے. اب یہاں طبیعت کہتی چلو یار مٹی لے کے گزارا کر لیتے ہیں, طبیعت کہتی ہے, ناگوار سمجھتی ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ جاؤ یار منرل واٹر خریدو 50-60 روپے کا, اس کے ساتھ وضو کر لو. اب آپ مجھے بتائیے یہاں ہماری طبیعت کیسے تھوڑی سی ایسے ہو گئی ہے
کون اتنی ہمت کرے، ایمانی ہمت ہے نا یہ بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانی نہیں ملا آپ کے گھر میں تو آپ نے تیمم کر لیا، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے تلاش کرنا ہے. صحابہ اکرام کو جب تیمم کی رخصت ملی تھی تو اللہ نے آتے ہی تیمم کی رخصت نہیں دے دی تھی. جب پانی ختم ہو گیا تھا تو صحابہ اکرام نے پورا علاقہ چھان مارا تھا، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور نماز اللہ نے دوبارہ دہرائی بھی نہیں کہ ٹھیک ہے اگر بندہ اتنا مجبور ہو جائے، کہیں پانی بھی نہیں ملتا ہے، مٹی بھی نہیں ملتی ہے، پھر ویسی ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ویسے تیمم کا مظاہرہ کر کے نماز پڑھ لے. صحابہ اکرام نے ویسے تیمم نہیں کر لیے تھے، اللہ نے ویسے تیمم کے حکام نازل نہیں کیے تھے. صحابہ اکرام نے پورا علاقہ چھان مارا، کہیں سے پانی نہیں ملا، پھر نماز بھی بغیر وضو کے پڑھ لی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تیمم والی آیات نازل فرمائی کہ تیمم کر لو. تو گزارش یہ ہے اگر پانی گھر میں میسر نہیں ہے، ارد گرد دیکھیں، مساجد میں دیکھیں، جہاں قیمتاً ملتا ہے طبیعت نہیں مانتی وہاں لے لے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور آج کی آخری مختصر گزارشات میں سے آخری گزارش ہے، کن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ اپنے وقت میں اسے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. فقہاء نے بڑے بنیادی قاعدے بتا دیے ہیں. اگر ہم ہر چیز کو بیان کرنا شروع کریں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ساری رات بھی لگے رہے تو یہ چیزیں مکمل نہیں ہونی. فقہاء کو اللہ تعالیٰ نے، محدثین کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی خوبی عنایت فرمائی ہوئی تھی، وہ لوگ مختصر سے جملوں کے اندر بہت بڑی بات کہہ جاتے تھے. مثال کے طور پر ایک جملہ آتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، الخارج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دو راستوں سے نکلتی ہے، دو شرم گاہوں سے نکلتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم یہ بتاتے پھریں کہ جی وہ ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مدی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلانی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھئی فقہاء نے قاعدہ بتا دیا قرآن و سنت کی روشنی میں، الخارج من السبیلین، ہر وہ چیز جو انسان کی آگے والی شرمگاہ سے نکل جائے، پچھلی شرمگاہ سے نکل جائے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں مادہ منویہ کے اخراج سے غسل واجب ہوتا ہے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے 300 صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ جہادی مارکے کیے ہیں، میں نے غزوات میں شرکت کی ہے. صحابہ اکرام جنگوں میں زخمی ہوتے وضو کرتے ہی نہیں تھے، ویسے ہی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں تصور پھیلا ہوا ہے خون نکلنے سے، میں کہتا ہوں خون نکلا آپ اس کو کنٹرول کر لیں، اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو پٹی کریں، بینڈیج کریں، نماز توڑ کے اپنی اصلاح کر لیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ تصور کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے. اور دوسری چیز، انسان گہری نیند میں ہو. نیند کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی جھپکی آنے سے، ٹیک لگانے سے، اور جو ہے وہ اس طرح انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. گہری نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، شعور کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. النوم العمیق، فقہاء نے لفظ بولا ہے گہری نیند، چیت ہو کے لیٹ جانا. جب انسان لیٹتا ہے، ہمارے ہاں لیٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے. بھائی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انسان جب گہری نیند سوتا ہے تب اس کا وضو ٹوٹتا ہے. اگر ہلکی پھلکی ایسی جھپکی آ جائے، انسان جو ہے وہ ارد گرد کی ساری باتیں اسے شعوروں سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے ارد گرد فلاں فلاں بیٹھے تھے، فلاں فلاں بات کر رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، ایسے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی اگر انسان کو نیند آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہم عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بڑی دیر سے تشریف لاتے، ہم بیٹھے بیٹھے سو جاتے، ہم بیٹھے بیٹھے اونگ آتی، ہمیں جمائیاں آتی، ہمیں نیند آتی، ہم سو جاتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لاتے، ہم دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے. ہاں گہری نیند آ گئی ہے، انسان شعور کھو بیٹھا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور تیسری چیز، اگر شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ لگ جائے، ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا ہے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر بغیر کسی کپڑے کے، جیسے انسان نہا رہا تھا، وضو کیا تھا، اور اچانک جو ہے وہ باہر نکلتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، تو انسان کا وضو ٹوٹ چکا ہے. لیکن اگر اس نے وہ اب تولیہ وغیرہ لپیٹا ہے، ٹراؤزر وغیرہ پہنا ہوا ہے، انڈر ویئر وغیرہ پہنا ہوا ہے، زیر جامہ کچھ بھی پہنے، شلوار یا کچھ بھی پہنا ہوا ہے، اچانک بے دھیانی میں ہاتھ لگ گیا ہے یا ویسے لگ گیا ہے تو اسے خارش وغیرہ کیا کپڑے کے اوپر سے، تو انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور ایسے اگر اونٹ کا گوشت کھا لیا جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں حدیث عرض کی تھی،
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا انا توضؤ من لحوم الغنم قال ان شئت، اگر ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کیا کریں؟ فرمایا اگر تم چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اسی صحابی یا کسی اور نے پوچھ لیا ہوگا انا توضؤ من لحوم الابل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ فرمایا نعم، ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تم نے وضو کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ تصور مشہور ہے بڑا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ درست نہیں ہے بھائی۔ بڑے گوشت کے اندر کٹے کا گوشت بھی آ سکتا ہے، گائے کا گوشت بھی آ سکتا ہے، دیگر گوشت بھی آ سکتے ہیں جو حلال جانور ہیں، ان کا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑے گوشت کا کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، میں اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرنا ہے۔ لہذا اگر کسی کا یہ تصور ہے تو اپنی اصلاح فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں مشہور ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیل کا کھانے سے، فلاں فلاں کا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، صرف اونٹ کا کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور ایسی اگر انسان کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی غشی کا دورہ پڑتا اٹھ کے غسل فرماتے تھے کہ میں نے نماز پڑھنے جانا ہے۔ یہ مختصر گزارشات تھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات اسی سے متعلقہ ہے کہ وضو کے بعد کی دعا میں بڑی حکمت ہے۔ اللہم اجعل، اور بھی دعائیں ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس میں دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ وضو چاہے جتنا مرضی شاندار کر لیا ہے، اللہ سے پھر بھی توبہ کرنی ہے، اللہ سے پھر بھی طہارت کا سوال کرنا ہے۔ اس میں عاجزی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ حالانکہ وضو کے بعد توبہ کرنے کی کوئی تک بنتی نہیں، ہم نے تو کہہ دیا کہ وضو کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جہاں جہاں پانی لگتا ہے، لیکن وضو کے بعد توبہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں پھر بھی میں تیرا ہی محتاج ہوں، تو میری توبہ بھی قبول فرمانا، اور میں نے جو پاکی کی کوشش کی ہے مجھے مزید پاک رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔